السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 500 سال بعد کا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ سنیے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کتاب کا نزول ہوا تھا۔ اور آئیے اب اس مختصر سے تعارف کے بعد ہم باقاعدہ اس قصے کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب المعارف میں درج ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت بچپن ہی سے پسندیدہ اور مسرور کن تھی۔ اللہ نے آپ کو بے حساب خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اللہ نے آپ کو معجزے بھی عطا فرمائے، حکومت اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد کا شمار انبیاء کے علاوہ سلاطین میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت خصوصی طور پر عطا فرمائی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ سنیے، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر بادشاہ بنایا، تو لوگوں میں انصاف سے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت خوش الحان بنایا تھا۔ وہ جب اللہ کی تسبیح فرماتے اور زبور کی تلاوت خوش الحانی سے کرتے تو پرندے اور پہاڑ بھی آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور اس وقت لطیف اور کیف آفرین نغمے فضا میں بکھر جایا کرتے۔ پہاڑ جیسی ٹھوس شے بھی آپ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتی اور پورے عالم پر ایک وشت طاری ہو جاتا۔ قرآن حکیم نے اس کو کچھ یوں فرمایا ہے، ترجمہ سنیے، اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں، اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے۔ سورہ سبا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت عبادت گزار تھے اور اپنا زیادہ تر وقت اللہ کے ذکر میں گزارا کرتے تھے۔ آپ کی تسبیح خصوصاً پہاڑوں اور پرندوں کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی۔ آپ نصف شب تک آرام فرماتے اور باقی شب عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خلیفہ کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت میں یوں فرمایا، آپ ترجمہ سنیے آیت کا، اے داؤد، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا۔ سورہ سواد۔ یہ اللہ کا کرم تھا حضرت داؤد پر کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حکومت بھی عطا فرمائی اور حکمرانی بھی عطا فرمائی۔ حضرت جعفر بن محمد کے مطابق انہوں نے 70 سال تک حکومت فرمائی۔ قرآن کریم میں واضح الفاظ میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ نے انہیں حکومت بھی عطا کی اور نبوت بھی، اور اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا۔ سورہ بقرہ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بے مثل معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرتا تھا اور وہ اس سے زرہیں تیار کیا کرتے تھے۔ یہ لوہا اس طرح نرم ہوتا تھا جیسے گیلی مٹی ہو یا گوندھا ہوا آٹا نرم ہو جایا کرتا ہے کہ جس طرح چاہو اسے موڑ لو۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ سنیے، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، حضرت داؤد سے پہلے بھی زرہیں بنا کرتی تھیں، لیکن وہ سادہ اور بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے کنڈے دار اور حلقوں والی زرہیں بنائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا تاکہ تو پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ۔ سورہ سبا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جہاں نبوت اور حکمرانی کے منصب پر فائز فرمایا، وہاں انہیں خطابت کا فن اور بہترین فیصلے کرنے والا بھی منصف اور قاضی بھی بنایا۔ قرآن پاک میں اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ اے داؤد، تم انصاف سے فیصلے کیا کرو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ یہ خصوصیت صرف حضرت داؤد ہی کا خاصہ تھی۔ آئیے قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا ہے ہم یہ جانتے ہیں۔ دراصل اب جو آیات کا ترجمہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس میں ایک جھگڑے کی بات کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں یہ بڑے واضح انداز میں بیان ہے، وہ آپ کو ان آیات سے پتہ چل جائے گا کہ دو آدمی کس طرح سے داخل ہوئے اور ایک اپنا پریشانی اور اپنا جھگڑا جو ہے لے کر وہ حضرت داؤد کے سامنے پیش ہوئے، اور حضرت داؤد نے کس طرح پھر اس فیصلے کو نمٹایا، تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ ترجمہ سنیے، اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ داؤد کے پاس پہنچے بس یہ ان سے ڈر گئے،
انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ کہتا ہے اپنی ایک بھی مجھ کو دے دے، اور وہ مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے۔ اور اکثر حصے دار اور شریک ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ حضرت داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح سے رجوع کیا، بس ہم نے بھی ان کا قصور معاف کر دیا۔ یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ تو یہ سورہ سواد کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ کو سنایا گیا۔ اس میں 99 دمبیوں اور ایک دمبی کا قصہ تھا، اور بعض مفسرین کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ دو اشخاص جو آئے تھے دیوار پھاند کر، جو قرآن میں ذکر ہے، یہ دو فرشتے تھے جو کہ ایک فرضی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے تھے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ کوتاہی ہوئی کہ مدعی کا بیان سن کر ہی اپنی رائے کا اظہار فرما دیا، اور دوسرے شخص یعنی مدعا علیہ کا بیان انہوں نے نہیں سنا اور بس اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ نے ان کی آزمائش فرمائی تھی۔ جو ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ توبہ استغفار کرنے لگے اور بارگاہ الہی میں جھک گئے اور سجدہ ریز ہو گئے اور معافی مانگی، توبہ کی۔ جبکہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ فرشتے نہ تھے بلکہ ایک حقیقی جھگڑا تھا دو آدمیوں کے درمیان، جس کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی۔ تو یہ دو طرح کے مفسرین کے خیالات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنے کے لیے تفسیر احسن البیان اور تفسیر ابن کثیر سے مدد لی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی دوسرے قصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، اور اگر آپ کو اس پوری ویڈیو میں کوئی بات بھی اچھی لگی ہو یا نہیں لگی ہو تو ضرور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔